بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جائز حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آپ سب آمین کمنٹ کے اندر ضرور لکھا کریں تاکہ آمین کہہ کر آپ کی بھی دعا کے اندر شرکت ہو سکے۔ ناظرین اکرام، ایک بڑا مسئلہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے عمرہ کے حوالے سے۔ جب بھی آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک عمرہ تو وہ جو آپ نے یہاں سے اپنے گھر سے جا کر کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی پھر تمنا ہوتی ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں، اور پھر نزدیک ترین جو جگہ ہے جہاں سے جا کر اکثریت امت کی احرام باندھتی ہے وہ ہے مسجد عائشہ مقام تنعیم۔ وہاں پر جا کر احرام باندھا جاتا ہے اور آ کر عمرہ ادا کر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور اس عمل کو غلط بھی کہتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ طنز و مزاح بھی اس کے اوپر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک سفید ریش بزرگ، ایک عالم، ایک خاص فرقے کے، ان کے ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ وہ ایسا مذاق اڑا رہے تھے اور اس انداز میں مذاق اڑا رہے تھے، تو بہرحال میں ان کا یہاں پر نام بھی نہیں لوں گا، کیونکہ میرے لیے وہ سفید داڑھی ہے تو عالم ہے، تو میں دونوں لحاظ سے ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن ان کا جو رویہ تھا یا جو انداز تھا وہ ہرگز درست نہ تھا۔ انہوں نے بڑے غلط انداز میں ان لوگوں کا یہاں پر مذاق اڑایا کہ جو لوگ یہاں پر، جو علماء فقہا یہاں سے عمرہ کرنے کے وہ قائل ہیں، بلکہ اس میں صحابہ اکرام بھی شامل ہیں، تو گویا کہ وہ مذاق نعوذ باللہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ صحابہ کا بھی ایک انداز میں ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام کے چاروں طرف کچھ مسافت ہے، کچھ جگہ ہیں جن کو حدود حرم کہا جاتا ہے، حدود حرم۔ اور جتنا اجر مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ہے، اتنا ہی اجر حدود حرم کے اندر کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں تو اتنا ہی ثواب جو ہے آپ کو وہاں پر بھی مل جاتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنی دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ اس سے مراد یہ تمام تر جتنا بھی حدود حرم ہے، اس سے سارا حصہ ہی مراد ہے، اور اس کی چاروں سمت جو ہیں وہ علامات بھی نصب ہیں کہ یہاں سے حدود حرم کا آغاز ہو جاتا ہے، یہاں حدود حرم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جہاں عربی کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے نہایت حد الحرم، اور انگلش کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے اینڈ آف حرم باؤنڈری، تو یہ حدود حرم کہلاتی ہیں۔ اور یہ حدود حرم جو ہیں اس کی حد بندی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے فرمائی تھی، جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس کی حدود جو ہیں وہ بھی قائم کر دی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود حرم کی تجدید فرمائی تھی، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کے حکومت میں، خلافت میں حدود حرم کی تجدید ہوتی رہی، وضاحت ہوتی رہی کہ یہ جو ہے یہ حدود حرم ہے۔ اب اگر ہم حدود حرم کی بات کریں، آپ کہیں گے کہ مسئلہ جو ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کا تھا اور آپ حدود کی بات کر رہے ہیں، تو جب تک یہ حدود کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے تو پھر ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حدود حرم جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں شمال مکہ، تو اس کی طرف جو ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ مسجد عائشہ ہے، جس کا نام اصل میں مقام تنعیم ہے۔ تو اس کی نسبت عائشہ سے کیوں ہوئی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، مدینہ منورہ کے راستے کے اوپر، اور یہ سب سے قریب ترین جو جگہ ہے، ہل ہے، مقام ہل ہے، وہ یہی ہے۔ دوسرا ہے جنوب مکہ، مکہ کے دکن کی جانب جو ہے طائف کے راستے کے اوپر تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر ایک حد قائم ہے۔ اسی طرح غرب مکہ، مکہ کے پچھم کی جانب جو ہے جدہ کی سمت جو ہے، اس سمت میں حدیبیہ کے مقام کے اوپر یہ تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح شرق مکہ، مکہ کے پورب کی جانب یہ جورانہ کا مقام ہے، اور یہ تقریباً 14.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اور مسجد جورانہ جو ہے یہ بھی طائف کے راستے کے اوپر ہے۔ یہ جو باؤنڈریز ہیں، ان کی جو اندر کی حدود ہیں، یہ ساری کی ساری حدود حرم کہلاتی ہیں۔ یہ مقام ہل ہے اور اس کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں حدود حرم کہلاتی ہیں۔ باؤنڈری سے جو باہر کا حصہ ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہے، باقی یہ سارے کا سارا حرم کے اندر داخل ہے۔ اب جو احرام باندھنے کی جگہ ہیں یا عمرہ کی نیت کرنے کی جگہ ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے اصل مسئلے کے اوپر آتے ہیں تاکہ ساری وضاحت ہو جائے گی، تو پھر ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ حدود حرم کے بعد اب عمرہ کے لیے ہم نے احرام باندھنا ہے، تو اس کے مقامات کون سے ہیں، کہاں سے ہمیں
احرام باندھنا چاہیے؟ پہلی تو یہ سمجھ لی، پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو میں نے بیان کر دیا یہ ہے ہل۔ اب دوسری جگہ جو ہوتی ہے، دوسرا نام ہے میقات، جو آپ نے سن رکھا ہے میقات۔ اب جو میقات ہیں یہ بھی مقرر ہیں کہ کون کون سے میقات ہیں، کہ جہاں سے کوئی باہر سے، ان میقات سے باہر سے کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کے لیے ان میقات پر آ کر یا ان میقات سے پہلے احرام باندھنا، نیت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے قرن المنازل ہے، جحفہ ہے، یلملم ہے، ذات عرق ہے اور ذوالحلیفہ ہے۔ یہ ان سے جو باہر کے لوگ ہیں جب وہ عمرہ کے ارادے سے آتے ہیں تو ان کے لیے ان میقات سے احرام باندھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک تو یہ ہو گیا جو میقات سے باہر سے لوگ آئیں گے، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ میقات سے اندر رہتے ہیں، ہل سے باہر رہتے ہیں، یہ جو میں نے ہل کے مقام بیان کیے ہیں، میقات سے وہ اندر ہیں، یعنی ذوالحلیفہ ہے اس سے وہ اندر کی جانب ہیں، باہر نہیں ہے، لیکن ہیل سے باہر ہیں۔ یہاں پر اب جو لوگ رہ رہے ہیں جیسے جدہ کے لوگ ہیں اور شرائع کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں یہ وہاں سے احرام باندھیں گے اور عمرہ کے لیے آ جائیں گے۔ دو جگہ ہوگی، ایک تو ہے میقات سے احرام باندھنا ہے، اور اب جو میقات کے اندر ہیں ہل سے باہر ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر سے ہی احرام باندھنا ہے اور انہوں نے عمرہ کے لیے آ جانا ہے۔ اب تیسری جو جگہ ہے جہاں سے احرام باندھا جائے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو حدود حرم ہیں، حدود حرم جتنی بھی ہیں، ان حدود حرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، وہ حدود حرم سے باہر نکلیں گے، ان مقامات میں سے یعنی مسجد عائشہ ہے اور جرانہ ہے اور اسی طرح حدیبیہ ہے، ان مقامات میں سے کسی بھی ایک مقام کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر جا کر وہ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے اور آ کر وہ عمرہ کر لیں گے۔ یہ تین مقامات ہیں احرام کے، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ پہلا میقات ہے، جو میقات سے باہر کے لوگ، جیسے ہم لوگ ہیں باہر سے، دنیا سے کہیں سے بھی آتے ہیں، ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم میقات پر جا کر یا میقات سے پہلے ہم احرام باندھ لیں۔ دوسرا جو میقات سے اندر ہیں اور ہیل کے مقام سے باہر ہیں، وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے اور عمرہ کے لیے آ جائیں گے۔ تیسرا جو ہیل کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، حدود حرم کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اب باہر آئیں گے، مقام ہیل کے اوپر آئیں گے، جیسے مسجد عائشہ ہے، جرانہ ہے، حدیبیہ ہے، یہاں کسی بھی مقام کے اوپر وہ آئیں گے اور یہاں آ کر وہ احرام باندھیں گے اور عمرے کے لیے جائیں گے۔ یہ تین مقامات ہیں احرام باندھنے کے۔ جب ان کی سمجھ میں آ گئی بات تو اب اگلی بات ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب ہم پہلی دفعہ یہاں سے جاتے ہیں اپنے گھر سے تو ظاہر ہے ہم نے میقات سے پہلے ہی احرام باندھنا ہوتا ہے، میقات پر جا کر احرام باندھ لیں، میقات سے پہلے احرام باندھ لیں، وہ تو ہم نے باندھ لیا اور ہم نے عمرہ کر لیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، ہم نے عمرہ ادا کر لیا، اب پھر سے ہمارا دل کیا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ موجودہ دور میں تو یہ بھی ہے کہ چونکہ مطاف کے اندر بغیر احرام کے جانے نہیں دیتے، تو بندہ کہتا ہے کہ اب میں جھوٹ بول کے اندر جاؤں، احرام باندھ کے عمرہ نہیں کرنا، تو چلیے مسجد عائشہ پہ جاتا ہوں، وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتا ہوں اور چلیں اندر چلا جاتا ہوں مطاف میں، کعبۃ اللہ کا قرب بھی وہاں پر جا کر زیادہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے نا مقام تنعیم، جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، یہ مسجد عمرہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مکہ مدینہ کا جو روڈ ہے وہاں پر تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ مسجد ہے اور بہت کشادہ مسجد ہے۔ تقریباً 15,000 نمازی جو ہیں اس مسجد کے اندر نماز کو ادا کر سکتے ہیں، سب سے قریب ترین یہی جگہ ہے۔ اور اس کو عائشہ، مسجد عائشہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے اوپر احرام باندھنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ یہاں سے احرام باندھ کر آئیں، یعنی نیت کر کے آئیں، اور انہوں نے آ کر عمرہ کو ادا کیا تھا۔ اور پھر اس جگہ کے اوپر مسجد بنا دی گئی، تعمیر کر دی گئی، تو وہ اسی نسبت کے ساتھ مسجد عائشہ جو ہے وہ اس کا نام رکھ دیا گیا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج مفرد کا احرام باندھ کر چلے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ کا احرام باندھ کر چلیں، حتیٰ کہ جب ہم مقام صرف کے اوپر پہنچے، یہ جو اب موجودہ نواریہ مقام ہے جہاں پر ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے، یہ اس مقام کی بات ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں پر حیض آ گیا۔ پھر جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، ہم نے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کا اس کی سعی بھی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس کے پاس ہدی نہیں ہے، یعنی قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ احرام کھول دے۔ ہم نے پوچھا حلال ہونے سے مراد کیا ہے، یعنی آپ نے کہا حلال ہو جائے، تو حلال ہونے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مکمل حلت، یعنی آپ بالکل آپ حلال ہو گئے، اب آپ کے اوپر احرام کی کوئی بھی پابندی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کو اجازت دے دی۔ اب جب 8 ذی الحج ہوئی،
تو پھر وہاں پر یوم ترویہ کو احرام باندھ لیا گیا حج کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری حالت یہ ہے کہ میں حائضہ ہوں اور لوگ احرام جو ہے وہ کھول چکے ہیں اور میں نے احرام نہیں کھولا، نہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، لوگ اب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی فطرت میں رکھ دی ہے، یعنی حیض، تم غسل کر کے حج کے لیے احرام باندھ لو، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ تو تمام مقامات کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وقوف کیا، چونکہ وہاں پر اس کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، طہارت جو ہے وہ شرط ہے صرف اور صرف کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، باقی کسی مقام کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، یہاں پر طہارت شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے اوپر انہوں نے وقوف کیا اور یہاں تک کہ وہ پاک ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہو گئی ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دل میں کھٹک محسوس کر رہی ہوں کہ میں حج سے پہلے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی، جب آئی تھی تو میں نے تو عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن وہ میں ادا نہیں کر سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو فرمایا کہ تم جاؤ اپنی بہن کو لے جاؤ تنعیم کے مقام کے اوپر اور وہاں سے ان کو لے آؤ نیت کروا کے اور آ کر یہ عمرہ کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر جا کر عمرہ کی نیت کی اور آپ نے آ کر عمرہ ادا کر لیا۔ اب جو لوگ مکہ مکرمہ کے مقیم ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، ان کے بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائیں گے احرام باندھ کے آ جائیں گے۔ جو اصل اختلاف آتا ہے وہ اس چیز میں آتا ہے کہ جو لوگ باہر سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے، پہلا عمرہ کرنے کے بعد جب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر تنعیم پر جا کر احرام باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے، یا ان کو میقات کے اوپر جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر وہ عمرہ کے لیے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے اور واپس آ کر عمرہ کریں گے۔ اس کا جواب بڑا واضح موجود ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت فرمائی، حکم فرمایا کہ وہاں پر جاؤ، وہاں سے آپ نیت کر کے آ جاؤ اور آ کر آپ عمرہ کر لو۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مدینہ منورہ سے آئی تھیں، باہر سے آئی تھیں، خارجی تھیں، آفاقی تھیں، وہاں پر مکہ مکرمہ میں مقیم نہیں تھیں۔ وہاں پر آ کر جب وہ وہاں عمرے کے لیے جا سکتی ہیں، نیت کے لیے جا سکتی ہیں، تو یہ حکم، یہ اجازت پوری امت کے لیے ہے، یہ اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا اور بعد میں نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً فرما دیتے کہ یہ عائشہ کے لیے خاص ہے، کوئی اور نہیں کر سک رہا، جیسا کہ کئی ایک مقامات کے اوپر جب وہ حکم کسی ایک کے لیے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فرما دیتے کہ یہ اس کے لیے ہے۔ جیسے اس صحابی کا قصہ مشہور ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر عرض کیا رسول اللہ یہ ہو گیا، آپ نے ان کو بتایا تمہیں غلام آزاد کرو، تم اتنے روزے رکھو، وہ ہر چیز سے عذر کرتے رہے، پھر بالآخر کہا کہ اچھا تم اتنا کھانا کھلاؤ، اس سے بھی عذر کر لیا۔ اب کھجوریں آتی ہیں تو صحابی کو کہا گیا کہ جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، انہوں نے ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ تو غریب ہے ہی کوئی نہیں ان پہاڑوں کے درمیان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، لیکن یہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی کفارہ آ جائے تو وہ کفارہ خود ہی استعمال کر لے، فرما دیا یہ تیرے لیے ہے۔ تو کئی ایک ایسے ہمیں واقعات مل جاتے ہیں جس میں جب کسی ایک شخص کے لیے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ تیرے لیے ہے۔ جیسے کہ جب غرور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت کے بارے میں کہ تہمت جو ہے نیچے نہ لٹکاؤ، تہمت نیچے لٹکانا یہ غرور کی علامت ہے، اس کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں تھوڑا پیٹ بڑھ گیا تھا تو وہ ان کا تہمت نیچے ہو جاتا تھا، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرا تو تہمت ہی نیچے ہو جاتا ہے بار بار، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس میں شامل نہیں ہو، یعنی تم اس وعید کے اندر شامل نہیں ہو کہ تمہارا دل ہر چیز سے پاک ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں بہت سارے ایسے مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں اگر کوئی خاص تھا کسی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تیرے لیے خاص ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اگر خاص تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ عائشہ تیرے لیے خاص ہے، تیرے بعد کوئی یہ عمرہ یہاں سے نہیں کر سکتا، باہر سے آنے والا تیرے بعد یہ عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، یہ ان کے توسط سے یہ پوری امت کے لیے ایک رستہ ہے کہ جب تم دور سے آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ، تم نے عمرہ ادا کر لیا،
اب دوبارہ سے تمہارا دل کرتا ہے کہ تم نے عمرہ کرنا ہے اور تم دور نہیں جا سکتے ہو، تو پھر تم یہاں پر آ جاؤ، تنعیم پر آؤ، آ کر یہاں تم عمرہ کی نیت کر لو اور آ کے تم عمرہ کو مکمل کر لو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں تو جو حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی نعوذ باللہ اگر تمہارے اندر بھی وہ مسئلہ ہے، اس عالم کہوں یا میں کیا کہوں، ان کا جو لہجہ تھا وہ اتنا غلط تھا کہ وہ کہنے لگے جی اگر تمہارے ساتھ نعوذ باللہ عائشہ والا مسئلہ ہے مردوں کے ساتھ تو جاؤ تم بھی یہاں سے احرام باندھ کے آ جاؤ۔ یہ کتنا غلط رویہ، کتنا غلط انداز ہے، بالکل یہ اس میں بے ادبی ہی بے ادبی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اگر ایک بشری تقاضا ان کو پیش آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ حضرت عائشہ احرام باندھ کر آتی ہیں، عمرہ ادا کر لیتے ہیں۔ دوسری بات وہ کرتے ہیں جی عبد الرحمن بھی ساتھ گئے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور بھائی کرنا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا، حضرت عبد الرحمن کی نیت نہیں تھی، اور یہ کوئی میقات تو ہے نہیں کہ آپ جہاں پر جائیں گے تو ہر بندے کو وہاں سے احرام باندھ کر ہی اب واپس حدود حرم میں آنا ہے، یہ مقام ہل ہے۔ ہل کے بارے میں تو کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ جو شخص بھی ہل سے باہر جائے وہ واپس آنے لگے تو اس کو احرام باندھنا ضروری ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو وہ تو مقام ہل تھا، میقات نہیں تھا۔ اگر میقات ہوتا تو پھر آپ بات کر سکتے تھے، وہ میقات نہیں تھا تو مقام ہل ہے۔ ہل کے بارے میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ آپ مقام ہل پر جاؤ تو وہاں واپسی پہ آپ کو احرام باندھنا ضروری ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو یہ تو اعتراض سرے سے ہے ہی غلط کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیوں نہیں کیا، حضرت عائشہ نے کر لیا۔ بھئی انہوں نے پہلے کر لیا تھا، انہوں نے نہیں کرنا تھا، کرنا ہی حضرت عائشہ نے تھا، تمنا ہی اس وقت ان کی تھی، تو اس لیے وہی آئی وہاں سے اور انہوں نے آ کر عمرہ کو ادا کر لیا۔ اور یہ تو نہیں کہا، چلیے آپ کی یہ بات اگر ہم مان لیں تو آپ یہ دکھا دیجئے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو کہا ہو کہ بھئی یہ صرف عائشہ نے کرنا ہے، تم نہ کہیں وہاں سے احرام باندھ کر آ جانا، یا تو ممانعت دکھا دیں آپ کے عبد الرحمن کو منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے نہیں کرنا وہاں سے، یہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا ہے۔ تو ایسا بھی آپ قیامت کے روز تک نہیں دکھا سکتے ہو، آپ نہیں دکھا سکتے ہو کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے یہاں سے ایک رستہ ملا ہے امت کو۔ اب ایک اور چیز کو آپ دیکھ لیجئے، 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ جورانہ پر تشریف لے گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا، نیت کی اور آ کر آپ نے عمرہ کیا۔ یہ ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جرانہ کے مقام کے اوپر جا کے احرام باندھا اور انہوں نے آ کر عمرہ کیا اور بیت اللہ کے 3 پھیروں میں رمل کیا اور 4 میں عام چال چلی۔ تو اس سے معلوم ہوا بڑا واضح طور کے اوپر کہ اگر کوئی شخص حدود میں داخل ہو جائے اور وہ حدود حرم سے باہر نکلے گا، مقام حل کے اوپر جائے گا اور آ کر وہ عمرہ ادا کر لے گا۔ یا تو آپ یہ بیان کر دیں کہ جرانہ جو ہے یہ میقات ہے، جرانہ بھی میقات نہیں ہے، جرانہ بھی ہل ہے، تو تنعیم بھی ہل ہے، تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب وہ بھی ہل ہے وہ بھی ہل ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے عمرہ خود کر رہے ہیں اور تنعیم سے حضرت عائشہ کو کروا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہاں سے بھی عمرہ ٹھیک ہے اور وہاں سے بھی عمرہ ٹھیک ہے، جہاں سے بھی آپ عمرہ کے لیے احرام باندھ لیں یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسی چیز کو لیتے ہیں کہ عبد الرحمن ساتھ تھے انہوں نے عمرہ نہیں کیا، اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ سعودی علماء بڑے بڑے مفتیان ان کے بھی اس کے بارے میں فتاوی موجود ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، ایک آدمی ریاض سے ایک عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ گیا، پھر عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کا خیال پیدا ہو گیا، تو کیا اس کے لیے دوسرا عمرہ کرنا جائز ہے اور وہ احرام کہاں سے باندھے گا؟ تو شیخ نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، اگر اس نے عمرہ کر لیا اور پھر اپنے میت باپ یا ماں یا اسی طرح کسی دوسرے کی طرف عمرہ کرنا چاہے تو وہ تنعیم پر چلا جائے یا جرانہ میں چلا جائے، عرفات کی طرف چلا جائے، یعنی وہ حدود حرم سے باہر نکلے اور وہاں سے نکل کر آ کر وہ احرام باندھے اور عمرہ کر لے۔ اور ساتھ میں انہوں نے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دی کہ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر تنعیم سے عمرہ کیا تھا۔ شیخ صالح بن فوزان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت نے اپنا عمرہ کر لیا پھر اپنے باپ یا اپنے چچا کی طرف عمرہ کرنا چاہے تو میقات سے پہلی بار جو احرام باندھا
اسی احرام میں ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف طواف اور سعی کرنا کافی ہوگا یا میقات کی طرف لوٹنا کافی ہوگا؟ اس پر شیخ نے جواب دیا کہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو حل کی طرف نکلے، تنعیم سے یا جیرانہ سے یا عرفات سے، وہاں سے احرام باندھ لے، عمرے کا نیت کر لے اور واپس آ کر وہ عمرہ کو ادا کر لے۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہو گیا کہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے نکلنا یہی کافی ہے، میقات کے اوپر جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل وضاحت میں نے الحمدللہ کر دی ہے، اور دلائل کے ساتھ کر دی ہے کہ جو مسلمان بھی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا چاہے اور وہ تنعیم سے، جیرانہ سے، عرفات سے، حدیبیہ سے، کہیں سے بھی یہ جتنے مقام ہل ہیں، یہاں پر وہ باہر نکلے اور وہاں پر جا کر وہ عمرہ کی نیت کرے، احرام باندھے، واپس آ کر عمرہ کر لے، تو انشاءاللہ اس کو عمرے کا اجر بھی ملے گا، اس کا عمرہ بالکل درست ہوگا۔ اور بعض لوگ جو سختی کر کے کہتے ہیں کہ عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس اس چیز کی عمرہ نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور اسی طرح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اصحاب رسول، آل رسول نے دین کو سمجھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔